لله رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على سيد الرسل والخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و مشائخین اعظام و معزز سامعین و مکرم سامعات، رب کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو آج ایک سنی اجتماع کے اندر ہم گنہگاروں کو یہاں پر جمع فرمایا اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال کے لحاظ سے درستگی کا ایک موقع فراہم فرمایا۔ میں سب سے پہلے قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کے انعقاد عمل میں لانے والے تمام حضرات کو، جنہوں نے بھی اس جلسے کے انعقاد کو عمل میں لایا، جن جن حضرات نے اس میں دام درہم قدم سخن حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت محدود ہے، ہمارے بعد بھی علماء کرام سے آپ خطابات کو سننا ہے، لہٰذا اختصار کے طور پر چند باتیں آج کے اجتماع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پھر عصر کی نماز کی اذان بھی ہوگی، جماعت کے ساتھ ہم نماز بھی ادا کریں گے۔ اب تمام حضرات سے ہر بات پر اگر میں آپ سے پوچھتا چلا جاؤں، آپ سے جواب طلب کرتا چلا جاؤں، وقت کافی ہو جائے گا، لہذا پر آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ سنی اجتماع کے اندر آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت کے لیے جو بانی ہے، جو فاؤنڈر ہے، دوسری جماعتوں کے مقابل میں دیکھا جائے جیسا کہ ہر جماعت کا ایک فاؤنڈر ہے، ایک بانی ہے، اور اس کی بنیاد بھی رکھنے کی وجہ بھی دیگر الگ الگ ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھے، اہل سنت والجماعت کے کوئی فرد واحد فاؤنڈر نہیں ہے۔ اس جماعت کے فاؤنڈر اگر کوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر جماعت کا آپ کو ایک بانی مل جائے گا، اور اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ، نبی کی شان میں بے ادبی، نبی کی
شان کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کرنا اور صحیح العقیدہ سنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے دل و دماغوں میں بدعقیدگی کو بسا دینا، ان کا مشن یہی ہے۔ ان کی کامیابی پہ وہ کامیاب ہونا جو چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لینا، کر لے کر ان تمام کے اندر سے جو کچھ بھی اس کے سینے میں ایمان ہے اس کو نکال کر وہ بدعقیدگی کو رگے رگ میں بسا دینا، ان کا یہ مشن ہے۔ تو اس مشن کے اندر وہ کام کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ بیچارے سنی مسلمان جو پریشان ہے، پہلے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آ کر شخص بدعقیدگی ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے، وہ سنتے چلے جاتے ہیں، آمنا صدقنا کہتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے عزیزان محترم، اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ قرآن اور احادیث کے مطابق ہے۔ قرآن اور احادیث کی خلاف ورزی میں ایک عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں ہر عقیدہ بھی قرآن اور احادیث کے مطابق آپ کو ملتا ہے، اور وہ عقیدے نہیں جو لوگ گھڑ چکے ہیں۔ چہارشنبے کے دن فلاں کام کیا جائے تو نحوست ہوگی، فلاں ٹائم پر یہ کام کیا جائے تو نحوست ہوگی، راستے سے چلتے ہوئے جا رہے سامنے سے کالی بلی اگر گزر جائے تو فلاں یہ ہوگا۔ ایسے عقیدوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درگاہوں پر جا کر جو خرافات کرتے ہیں، ایسے چیزوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عقائد اہل سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ماننا ہے، پروردگار عالم کو جس طرح سے اس کی ذات، اس کی صفات پر، اس کے افعال و اذکار کو جیسا ماننا ہے، اس طرح سے ماننے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے، جیسا سوارا ہے، اس طرح سے ماننا، جاننے کا نام اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد یہی ہے عزیزان محترم، ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو جیسا بنایا ہے اس طرح سے مان لینا ہے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا ہے، تفصیلات میں جانے کے اتنا وقت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے حبیب کو سلام اور رحمت بنا دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ رحمت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو نور والا بنایا ہے۔ مصطفیٰ کو نور ماننا، مصطفیٰ کو رحمت ماننا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ہر ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب جو جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سارے علوم ہم نے آپ کو سکھلا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل عظیم آپ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا۔ اس طرح سے ماننا، جاننا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دیگر جماعتوں کے عقائد کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے خبر میں کیا ہونے والا نہیں معلوم ہے، کوئی کہتا ہے اپنے نوری نوازوں کو نہیں بچا سکے ان کے اندر کیا پاور ہے یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، بروز محشر کس کے اعمال کو اس کی پڑی ہوگی، وہاں پر کسی کا حال کسی کو نہیں معلوم ہوگا، یہاں تک کہ معاذ اللہ سرکار کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اس طرح سے گستاخیاں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے اے لوگوں کہ تم اوروں کی طرح میرے حبیب کو نہ سمجھنا، ہر ذرے ذرے کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ ارشاد فرما رہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے، ہر ذرے ذرے کو میں جان لیا ہوں، ہر ذرے ذرے کو میں جان لیا۔ تو ہر ذرے ذرے کو
جاننا، ہر ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں سرکار سب کچھ جانتے ہیں، اللہ بھی سب کچھ جانتا ہے، تو دونوں میں برابری ہو گئی۔ تو جب دونوں میں برابری ہو گئی تو شرک ہو جائے گا، اور شرک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی لا یغفر الذنوب، اللہ تعالی کیوں ان اللہ لا یشرک بی ان یشرک بہ ویغفر، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں ارشاد فرما رہے سب گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ذرا غور کرے، اللہ کا جہاں پر علم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی علم ہے، مصطفیٰ کا علم ذاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے مصطفیٰ جانتے ہیں، تو شرک کیسے ہوگا عزیزان محترم؟ اللہ کا علم لامحدود ہے، مصطفیٰ کا علم اللہ کے مقابل میں محدود ہے۔ اسی لیے ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں سمجھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی بات جب کہی جاتی ہے تو سمجھنے کے لیے مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم 7 سمندروں کے برابر ہے، اور اللہ کے مقابل میں مصطفیٰ کا علم ایک چڑیا کی چونچ میں ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس علم سے اللہ کے علم کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا، اللہ نے جو فضائل بخشا، اللہ نے جو کمالات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، سارے انبیاء اور مرسلین کائنات میں جتنے بھی ہیں ہر ایک کے علم کو ملا دیا جائے، ہر ایک کے علم کو بازو میں رکھ دیا جائے، ان تمام کے مقابل میں حبیب پاک کا علم دیکھا جائے تو 7 سمندر کے معنی کا حبیب پاک کا علم ہے، اور تمام کا علم دیکھا جائے تو ایک چڑیا میں چونچ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا علم عطا فرما دیا، تو اس طرح سے ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور عزیزان محترم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار انور میں باحیات موجود ہے۔ عزیزان محترم لوگ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور یہ کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ تم کہتے ہو لفظ یا کے ذریعے خطاب نہ کیا جائے، رسول کے مزار اقدس پر جاؤ تو یا رسول اللہ کہو، اے نور کے اندر بیٹھ کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہو، مساجدوں میں پڑھتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ کیا نبی تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ پھر حدیث پیش کرتے ہیں اگر اور مقامات سے سلام پڑھا جائے، فرشتے لے جا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتا چلا سرکار نہیں سنتے ہیں، معاذ اللہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان محترم حدیث تو بھرپور ہے، لیکن صرف اشارہ دیتے ہوئے بات آگے لے چل رہا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ایمان لانے کے سبب میں سے ایک سبب یہ ہے، جب آپ گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے، تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا، کیا دیکھ رہا ہوں؟ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، جہاں جہاں یا رسول اللہ آپ اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے چاند اس طرف چلے جاتا، کبھی ادھر اشارہ کرتے تو اس طرف آ جاتا، اور کبھی ادھر اشارہ کرتے تو اس طرف آ جاتا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میرے ایمان لانے کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے عباس سنو کہ ہاں ہاں جو میرے انگلیوں کے اشارے سے وہ تو آیا کرتا تھا، لیکن سنو کہ جب وہ چاند عرش معلیٰ کے نیچے جب سجدہ کرتا ہے اس سجدے کی آواز کو بھی میں سن لیا کرتا ہوں۔ تو یاد رکھے زمین پر سننے کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ گہوارے میں ہے، بچپن میں ہے، شیرخواری کا عالم ہے، ارشاد فرما رہے ہیں عرش کے نیچے جب وہ سجدہ کرتا ہے میں اسے سن لیا کرتا ہوں۔ تو اے نور کے غیور مسلمانوں، ہم یہاں سے یا نبی سلام علیکہ کہیں گے تو کیا ہمارے رسول نہیں سنیں گے؟ بے شک سنیں گے۔ یہ تو عرش معلیٰ کی بات ہے عزیزان محترم، اور ہمارے نبی ایسی شان والے نبی ہیں عزیزان محترم، بیان کرتے چلے جائے، مخاطب کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ
مصطفیٰ کی شان کما حق ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اہل سنت کے عقائد کیا ہے، ہمارے نبی قبروں کے اندر باحیات موجود ہے اور ایسے باحیات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اس بات کو حرام کر دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اس بات کو حرام کر دیا وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، اللہ کے انبیاء باحیات موجود ہیں اپنی قبروں میں، ایسے موجود ہیں یرزق، اللہ کی جانب سے انہیں اپنی شان کے مطابق رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ایسے ناپاک عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ضروری ہے عزیزان محترم، اپنی آل اولاد کو بھی بچائے رکھنا ضروری ہے۔ آج اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے، خود صحیح العقیدہ بن جائے، اپنی اولاد کو بھی صحیح العقیدہ بنائے، اپنے گھر کو بھی صحیح العقیدہ بنائے، اور جو صحیح العقیدہ رہے گا اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے منازل میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختتام کی طرف آ رہا ہو، وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت عزیزان محترم، اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے، وہ باور عطا فرمایا ہے آپ کے اختیارات کو۔ آج لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ ایک ڈاکیا کی طرح تھے، ایک پوسٹ مین کی طرح تھے، آئے سیدھا سیدھا قرآن دے دیے، اب تمہارے اوپر قرآن آیا ہے، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، جو رسول اللہ نے دیے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ، رسول اللہ سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے۔ معاذ اللہ ایسے بھی اجتماع ہو رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے پنج وقتہ نماز پڑھ لو کامیابی مل جائے گی، روزہ رکھو کامیابی مل جائے گی، خیر و خیرات کرو کامیابی مل جائے گی، گلی کوچوں میں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے چلو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان محترم، نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی اور آل نبی پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ نبی کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے، نہ عزاء مکمل ہوتی ہے، نہ اقامت مکمل ہوتی ہے، نہ نماز مکمل ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ زندہ تھا، جب مر گیا تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اس میں بھی جب تک رسول اور آل نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ نبی کو چھوڑ کر انسان کچھ نہیں کر سکتا، نبی سے دلی وابستگی رکھے گا اور سچی عقیدت و محبت رکھے گا تو سمجھو اسی کے دل میں وہی شخص کامل ایمان والا بندہ بنے گا، نبی اور آل نبی کی محبت سینے میں رکھے گا وہی شخص کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باور و اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، خود مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ یؤتی، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانوں کا مالک ہوں، واللہ یؤتی، اور میرا پروردگار مجھے عطا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بخاری کے اندر ایک دو مقامات پر نہیں تقریباً 7-8 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا پروردگار مجھے دینے والا ہے، میں ان ہاتھوں سے خیرات کرتے چلے جاتا ہوں۔ تو کہتے ہو نبی مجبور ہے، آج دل کے در سے خیرات مل رہی ہے وہ کھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مجبور ہے، اختیار انہیں نہیں ہے۔ ارے وہ دینے والا اپنے حبیب کو رفعتوں سے نوازنے والا کہہ رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ رہا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ایسا ذکر بلند فرمایا، ایسی شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ایسا رتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کسی بھی طرح سے عزیزان محترم کوئی نقص کوئی عیب ذات مصطفیٰ میں نہیں ہے، وہ ذات ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ عزیزان محترم صبح بھی آپ نے خطاب کو سنا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھ کر آپ کے سامنے سمجھایا جا رہا تھا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اے حبیب خود سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہ شان والے اپنے
حبیب ہے. تو یاد رکھیں عزیزان محترم, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے, صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ایمان والا ہے. ارے کامل ایمان تو جب ہوگا, کامل ایمان والا جب ہوگا کلمہ پڑھ رہا ہے, اسی کو اپنے اندر اتار رہا ہے, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو کیسے رسول ہے؟ اللہ نے جیسا بنایا اسے رسول ہے. اللہ نے کیسا بنایا؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو رحمت والا بنایا, اپنے حبیب کو نور والا بنایا, اپنے حبیب کو اختیارات والا بنایا, اپنے حبیب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. میں نے اپنے حبیب کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی ہے. میں نے اپنے حبیب کو بروز محشر اس شان سے اٹھیں گے, بروز محشر اس شان سے رہیں گے, ہر گناہگار امتی کے حق میں مصطفیٰ شفاعت فرماتے رہیں گے. وہ شان والے اپنے حبیب ہیں عزیزان محترم. صرف ان آیتوں کو پڑھ کر, جن آیتوں کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی علم کو نہیں جاننے والا, ان جیسی آیتوں کو پڑھ کر عوام الناس کو بہکاتے ہیں. لیکن جہاں بھی قرآن کریم کے اندر ان جیسی آیات ہے وہاں پر اللہ کا ذاتی علم مراد ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم مراد ہے. ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا, ہم بھی تو وہی کہتے ہیں مصطفیٰ ذاتی طور پر نہیں جانتے, اللہ کی عطائی طور پر جانتے ہیں. عزیزان محترم, اہل سنت کے عقائد یہ عقائد ہے, اہل بیت اطہار سے دلی وابستگی, ان سے دلی محبتیں, اور ان سے دلی محبتیں رکھو گے ایمان اندر آئے گا. ایمان جب تک اس کے سینے میں نہیں آئے گا, اہل بیت سے غداری کرے گا تو ایمان اس کے سینے میں نہیں آئے گا. اب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, گستاخوں کو آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے, اسٹیجوں پر منبروں پر کھڑے ہو کر یہ بھولتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ضرورت تھی کہ انہیں کربلا میں جائے, کیا ضرورت تھی کہ یزید سے مقابلہ کرے, کیا ضرورت تھی کہ وہ بات کو مان لیتے کہ اس طرح سے, اور پھر سرکار کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے کہتے کہ سرکار اپنے نورانی نوازوں کو نہیں بچا سکے, تمہیں بروز محشر کیا شفاعت کریں گے, تمہیں کیسے بچائیں گے. اللہ اکبر, ایسے گستاخیاں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. مصطفیٰ کیا ارشاد فرما رہے, جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا, جو ان سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھ گیا. ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ, اور اللہ بھی مجھ سے بغض رکھے گا. تو پتا کیا چلا عزیزان محترم, ان سے اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض کر کے عوام الناس میں اس طرح سے بدعقیدگی ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے یزید کی ایسی تائید کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ رشتے کا انہیں بھائی لگ رہا ہے, یہ انہیں کوئی مضبوطی سے یزید سے ان کا تعلق ہے, ایسا دکھائی دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں عزیزان محترم, مختصر آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں, کہیں تاریخ کے اندر, کہیں احادیث کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا جس کے اندر مصطفیٰ نے جب یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے نوری نواسے شہید ہونے والے ہیں, مصطفیٰ نے اپنے دونوں دستے مبارک کو اٹھا کر دعا کیا ہو, اے پروردگار میرے نورانی نواسوں کو شہید ہونے سے بچا لے. کہیں تاریخ میں آپ یہ نہیں بتا سکتے, کہیں احادیث کے اندر یہ نہیں بتا سکتے, تو کیسے تم یہ کہہ رہے ہو؟ بدعقید کو اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرنا چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں, پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے حسنین کریمین جب کربلا کی دھرتی پر ہوگے, اے پروردگار ظالموں کا لشکر ہوگا, تنہا حسین ہوگے, اس وقت اے پروردگار انہیں استقامت عطا فرما. انہیں استقامت کی دعا کر رہے ہیں. تو جہاں پر اگر مصطفیٰ یہ دعا کیے ہو کہ اے پروردگار شہید ہونے سے بچا دے, جب شہید ہو جاتے تو ان کے اعتراض کو سنا جا سکتا تھا, لیکن قربان جائے معزز سامعین کرام, یہاں پر یہ نہیں ہے. مصطفیٰ نے جو دعا کیے ہیں وہ دعا کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام نے اس دعا کو مکمل تفسیر بنتے ہوئے کر وہ تمام لوگوں کے سامنے کر دکھا دیے. تو پتا چلا, تو جہاں پر آپ کے بچنے کی, شہید ہونے سے بچنے کی
کہیں پر بھی دعا نہیں کی گئی تو اعتراض ہی باطل ہو گیا. تو سنیں عزیزان محترم، اہل سنت والجماعت کے عقائد یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت اطہار، تمام رسولوں کو، تمام کتابوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہر وہ چیز پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول نے جیسا کہا ہے اس طرح سے مان لینا، یہی ایمان ہے. اور آخر میں ایک گزارش آپ سے کر بات کو ختم کر رہا ہوں. اہل سنت والجماعت آج لوگ جو اپنے ذہن کے اندر تنگ نظری پیدا کر چکے ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، میری عادت یہ نہیں ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ لوگوں کو میں اس طرح سے کہوں، لیکن مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ ذہنیت پھیلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیا ذہنیت ہے؟ ان کے نام کے آگے ایک نسبت ہے، وہ نسبت رکھی جائے تبھی وہ سنی ہے، ورنہ سنیت نہیں ہے. سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ سنیت کے ٹھیکیدار ہے؟ سرٹیفکیٹ لے کر اپنے ہاتھ میں بیٹھے ہیں. کیا اللہ نے انہیں دیا ہے سرٹیفکیٹ؟ جسے چاہے سنیت میں داخل کرو، جسے چاہے سنیت سے خارج کر دو. خدا کی قسم عزیزان محترم، آپ کو سنیت کی سرٹیفکیٹ لینے سے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح اپنی ایمان لاؤ تو قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تم ہدایت یافتہ ہے. تم اہل سنت والجماعت ہے تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. مصطفیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. مصطفیٰ حاجت روائی کرتے ہیں، اسی لیے احادیث بھرپور ہے. غزوہ احد کے موقع پر تلوار ٹوٹ گئی، سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ چکی ہے، یا رسول اللہ کو یہ ہتھیار نہیں ہے. سرکار چاہے تو یہ کہہ سکتے تھے میرے پاس کیا آ رہے ہو، کیا میرے پاس تلوار ہے، کوئی آمنیشن میرے پاس ہے، اللہ کی ذات سے ربط لگائے رکھو، اللہ سے مانگو. لیکن مصطفیٰ جن کو اللہ نے حاجت روا بنایا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرما رہے جاؤ درخت کی ٹہنی کو توڑ کر لے آؤ. درخت کی ٹہنی کو توڑ کر لایا جاتا ہے، مصطفیٰ اپنے دست مبارک میں لیتے ہیں، لے کر جیسا وہ سامنے رسول کے دست مبارک میں دے رہا تھا، وہ جھڑی سے جا کر وہ تلوار بن جاتی ہے. تو وہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارے رسول حاجت روائی پورا کرتے ہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے. تو پتہ چلا عزیزان محترم، سنیت کی سرٹیفکیٹ لینے سے کے لیے کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیں عزیزان محترم، آج سلسلوں میں بھی بہت سارے ایسے سلسلوں کے اندر یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے تنگ نظری پائی جا رہی ہے. وہ تنگ نظری یہ ہے عزیزان محترم، ہم ہی معیار پر ہے، ہم ہی حق پر ہے، باقی تمام سلاسل کیا ہو گئے عزیزان محترم؟ کہ آپ اہل سنت کا ایک طرف سے دعویٰ کر رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں ولی کے چاہنے والے کر رہے ہو، دوسرے سلسلے کو نام رکھ رہے ہو، دوسرے سلسلے کو برا بنا کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بات میں بھی تسلیم کرتا ہوں، کسی فرد واحد میں خامیاں ہو سکتی ہے، یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تو نہیں ہیں، خامیاں ہو سکتی ہے. کسی فرد واحد کی وجہ سے پورے سلسلے کو بدنام کرنا یہ اہل سنت کے تعلیمات میں سے نہیں ہے. اہل سنت کسی ایک پیر کے ہاتھ پر بھی جب بیعت کر رہا ہے، لیکن تعلیمات یہی دی جاتی ہے ہر سلسلہ برحق ہے، ہر سلسلہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو دنیا کی زندگی میں، اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وما علیہ